اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدى من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم۔ بے شک وہ لوگ جو ان نشانیوں کو اور ہدایت کو چھپاتے ہیں جس کو ہم نے اپنی کتاب میں لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، بے شک وہ لوگ جو لوگ ہماری آیتوں کو، ہماری نشانیوں کو جو ہم نے ہدایت کے لیے لوگوں کے لیے اپنی کتاب میں اتارا ہے اس کو چھپاتے ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہیں، اور تمام لعنت کرنے والوں کی ان پر لعنت ہے۔ یعنی اللہ کی کتاب، اللہ کی آیتوں کو چھپانا، اس میں رد و بدل کرنا، اس میں تبدیلی کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ پچھلی قوموں میں خاص کر کے یہود اہل کتاب نے اس سلسلے میں بڑی بدماشیاں کی اللہ کی کتاب کے ساتھ، اللہ کی آیتوں کو چھپایا اور عوام کو اس کے سلسلے میں صحیح معلومات نہیں دی۔ تو یہ قرآن مجید میں جہاں پر ان کے بہت ساری جرائم کا تذکرہ ہے، اس میں ایک بہت بڑا جرم ان کا یہ تھا کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو چھپایا، اللہ کی آیتوں کو چھپایا، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں جو معلومات، جو ہدایات انہیں دی گئی تھی اس کو بھی انہوں نے چھپایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہیں۔ خالی یہ نہیں کہ اللہ کی لعنت، بلکہ تمام لعنت کرنے والوں کی ان پر لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت، ملائکہ کی لعنت، اور اس کے علاوہ محدثین نے لکھا ہے کہ دنیا کے تمام جانور بھی ان پر لعنت کرتے ہیں، اس لیے کہ دنیا میں جو آفات، جو مصیبتیں، جو حالات آتے ہیں اس میں ایک بہت بڑا سبب انسانوں کے عمل کا ہوتا ہے۔ اس لیے جب دنیا میں اچھے اعمال ہوتے ہیں، لوگ اچھے عمل کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے برکتیں اترتی ہیں، اللہ کی طرف سے رحمتیں اترتی ہیں، اور ایسے ہی جب دنیا میں گناہ ہوتا ہے، اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں، اللہ کی احکامات کی خلاف ورزی ہوتی ہے، اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال کیے جاتے ہیں، تو پھر اللہ کی طرف سے اللہ کے عذابات اترتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے قحط سالیاں بڑھتی ہیں، دنیا میں فسادات ہوتے ہیں، اور دنیا میں بے برکتیاں اترتی ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ بھی لعنت کرتے ہیں۔ تو جیسے بعض لوگوں کے لیے سمندر کی مچھلیاں تک اللہ کے پاس ان کے لیے ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں، تو ایسے ہی بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ کے نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ کی اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بے برکتی اترتی ہے، اللہ کی طرف سے آفتیں، مصیبتیں آتی ہیں، تو دنیا کی ساری مخلوق ان کے لیے بد دعا کرتی ہے، ان پر لعنت کرتی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا الذین تابوا واصلحوا، ہاں سوائے وہ لوگ جو لوگ توبہ کریں، اللہ کی طرف پلٹ کر آ جائیں، واصلحوا، اور پھر اپنی اصلاح کر لیں، جو کوتاہی ان سے ہوئی اس کو درست کریں، وبینوا، اور جو اللہ کی آیتوں کے سلسلے میں جو انہوں نے ناانصافی کی، جو اس کو چھپایا تھا، اس کے سلسلے میں جو رد و بدل اپنی طرف سے کی تھی اس کو بیان کر دیں، اس کو لوگوں کو صاف صاف کھول کھول کر بیان کر دیں، فاولئک اتوب علیہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف کریں گے، اللہ ان کی توبہ قبول کریں گے، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بہت توبہ قبول کرنے والا ہوں، بڑا رحم کرنے والا ہوں۔ تو بہرحال معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی آیتوں کو چھپانا، اس میں رد و بدل کرنا، اس کے سلسلے میں کوئی زیادتی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، ایسا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے، اور دنیا کی تمام مخلوقات کی لعنتوں کا وہ سبب بنتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ انسان سے اگر گناہ ہو جائے پھر انسان توبہ کرے، اللہ سے معافی تلافی کرے، تو تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کے سلسلے میں، اللہ کے دین کے سلسلے میں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے تعلیمات کے سلسلے میں انسان بہت سارے لوگ جو ہے بڑی لاپرواہیاں کرتے ہیں، کوئی بھی بات کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسا قرآن میں لکھا ہوا ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ایسی ہے، حالانکہ ان کو اس کی تحقیق نہیں ہوتی، بغیر تحقیق کی کوئی بات کہنا، اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس کو منسوب کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا جان بوجھ کر کے، اس کو پتہ نہیں تھا کہ میں نے اس طرح سے کہا ہے، لیکن پھر بھی جو ہے اس نے اس طرح کی بات کہی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو اس سلسلے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سبق لینے والا بنائے۔